نیکسٹ سٹوری کی جانب بڑھنا ہے. مسلح افواج اور اس کے کسی رکن کا تمسخر اڑانا جرم ہوگا. تعزیرات پاکستان ضابطہ فوجداری میں ترامیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا, منظور بھی ہو گیا. کیا کہتے ہیں جی اس بارے میں؟ میرے خیال میں اس بل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی, صحیح, اور اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس بات کو اتنی پبلکلی بل کی شکل میں دوبارہ پیش کریں گے تو اس کے نفسیاتی اثرات اچھے نہیں ہوتے. یہ اچھے نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید فوج جو ہے ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے آرمی چیف نے کہا ہے کہ 5th جنریشن وار شروع ہو گئی ہے. درست بات ہے. 5th جنریشن وار جو ہمارے ہاں جس کو جاتا ہے وہ کہ ایک بڑا ہیوج پراپوگنڈا, خاص طور پہ انڈیا میں رجسٹرڈ چینل یا اسرائیل میں رجسٹرڈ چینل, دوسرے ملکوں میں رجسٹرڈ وہ جو نمبر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے علاقے میں بڑی پبلسٹی پر پراپوگنڈا ہو رہا ہے. یقیناً وہ تشویش کی بات ہے, لیکن ہمیں اس کو اتنا ہائی لائٹ اس طرح نہیں کرنا چاہیے گویا فوج کی عزت و عظمت پر ہمارے ہاں لوگوں میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. ہرگز نہیں. لوگ فوج کی عزت کرتے ہیں, فوج کا احترام کرتے ہیں, اور اگر ہم الگ سے یہ قانون بنائیں گے تو وہ یہ تاثر ملے گا کہ شاید فوج ایک ڈیفینسو انداز میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ قانون پاس. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر صاحب فاروق حمید صاحب ٹیلی لائن پر موجود ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ہیلو بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. اچھا, کوئی وہ رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ ہمیں اس چیزوں کو زیادہ پبلک مطلب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آئی ایس پی آر نغمے کیوں بنا رہا ہے. بھائی نغمے اس لیے بنا رہا ہے, دیکھو 65 کی جنگ میں کسی آئی ایس پی آر نغمے نہیں بنائے تھے, اور اس وقت آئی ایس پی آر تھا گیا. ہمارا ایک سویلین پکڑا تھا انہوں نے, زیڈ سلیری, لمبے لمبے بال, اس پر جب انہوں نے ٹوپی رکھی انہوں نے بیچارے کو سلوٹ کرنا بھی نہیں آتا تھا, لیکن انہوں نے چلایا بہت. لیکن عوام کا جذبہ ایسا تھا کہ وہ چلانے, انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے. موٹیویٹ کرنا. فاروق صاحب نے دوبارہ لائن جوائن. جی بغیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. اچھا یہ قانون پاس ہوا ہے کہ فوج کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کو سزا بھی ہوگی. میرے خیال میں یہ کہ یہ تو ہم پہلے ہی موجود ہے کہ فوج ہو عدلیہ ہو اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ خاص طور پہ قانون پاس کرنا نفسیاتی طور پر آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. امیر صاحب آپ کی بات درست ہے کہ یہ آئین میں پہلے موجود ہے پروویژن کہ کوئی بھی فوج اور عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ اس کو ملائن نہیں کر سکتے, اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے, یا کسی عدلیہ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے یا یہ فوج کے ادارے کو. میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ کہیں ہم نے یہ دیکھا ہے, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خاص کر چاہے فیس بک ہو ٹویٹر ہو, وہاں پہ دیکھا ہے کہ بڑی آرگنائز طریقے سے ریٹائرڈ سینئر فوجی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان ہے, ڈائریکٹر نسٹ, ان کے خلاف ایک بڑا کیمپین چلایا گیا اس حد تک کہ پھر جنہوں نے نیب میں کتنے اربوں کی پلی بارگین کی ہے, تو ان کو پھر خود 4 پیج کے مطابق آپ دیکھیں کہ 13 ٹویٹس انہوں نے ایک وقت پہ کی اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ یہ فیک نیوز ہے, غلط ہے. میں نے کبھی, میرے کو کوئی نیب کیس نہیں ہوں, نہ کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد جو ہے رقم جو ہے اس کو پلی بارگین میں ریٹرن کی ہوئی. تو وہ معاملہ بھی رک گیا. اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ کے اوپر یہ کیسے وہ باجوہ کمپنی, باجکو گروپ اور یہ تمام, جب انہوں نے ایز پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ان کی تھی ایز اسپیشل اسسٹنٹ, جب اس پہ انہوں نے اپنے ایسٹس ریلیز کیے تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا اپنا تھوڑا بہت الیکٹرانک میڈیا میں بھی, لیکن زیادہ سوشل میڈیا بھی. ہمارے احمد نورانی صاحب امریکہ سے, اور یہ تمام معاملات جو ہیں بڑا ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو سچ این ایکسٹینٹ کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ, اپنا ریزگنیشن کا اعلان کر دیا فرام دا پوسٹ آف اسپیشل اسسٹنٹ. وہ لہذا بات ہے پرائم منسٹر پاکستان نے اگلے دن وہ ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن تو لہذا میں پھر ابھی دیکھیں ہمارے سہیل ویس صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑے سینئر پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, نہایت سوبر. میں نے بڑی ان کے حق میں ٹویٹس کیے ہیں پچھلے 2 دنوں میں. پتہ نہیں کہ وہ ان کی جو کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, اس میں جو ٹائٹل کور تھا میں سمجھتا ہوں بالکل ایمانداری سے کہ وہ تھوڑا اوفینسو تھا. وہ ان کے قد, ان کے اسٹیچر اور ان کا جو ایک امیج ہے
ہمارے ذہن میں سہیل وارث صاحب کا اس کے ساتھ چلتا نہیں. اور حالانکہ کتاب میں ان کے صرف آرٹیکلز ہیں, اس میں تو وہ جو آلریڈی چھپ چکے ہیں تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی میں نے دیکھا کہ سینئر آرمی لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی, مختلف کچھ لوگ پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک قانون اس لیے آ رہا ہے کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کی جائے کہ سوشل میڈیا پہ اگر لوگ اس طرح یہ ٹرینڈ چل پڑے گا, کیونکہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے اور مختلف لوگ جدھر بھی بیٹھے ہوں گے, کوئی فیک نیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اپنا آئیڈینٹی ان کی فیک ہے اور ہے پاکستانی, پاکستان کے اندر سے کر رہے ہیں, خفیہ اکاؤنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر وہاں سے وہ یہ ٹارگیٹنگ والا معاملہ شروع کر دیں گے آرمی لیڈرشپ کا, تو اس پہ فوج کے مورال افیکٹ ہوتا ہے. پاکستان کے عوام جو ہے ان کو بھی آپ ایک قسم کا افیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام اور فوج کے درمیان میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب بات وہی آگی گھوم پھر کے 5th جنریشن وار پہ کہ جناب لوگ باہر ہوں یا لوگ اندر ہوں. اگر یہ چیز بہت عام ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جب آئین اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ میرا خیال ہے یہ قانون آپ کا مطلب اسپیسیفک قانون بنا دیا گیا ہے کہ آئین میں اصول طے تھا, اب اس میں قانون کے ذریعے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی سزا بھی یہ ہو سکتی. بہت شکریہ برگیڈ صاحب, یہ بات ان کی. لیکن میں جی آپ بات کریں. جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں نے بڑی ان کی تعریف کی ہے سہیل وارث صاحب کی ٹویٹر پہ آ کے, اور جس پہ لوگوں نے مجھے بڑا کرٹیسائز کیا ہے. میں نے کہا جی سہیل وارث صاحب نے BBC کے انٹرویو میں بہت اچھی بات کی, اپنی فلیکسیبلٹی شو کی ہے کہ اگر جناب کچھ لوگوں کو یہ میرے کتاب کا فرنٹ ٹائٹل کور پسند نہیں آیا تو میں اس کو چینج کرنے کو تیار ہوں. حالانکہ یہ کارٹون تھا, ایک ہلکے انداز سے یہ چیز پیش کی گئی تھی, مطلب اتنی لائٹ وین میں تھا لیکن لوگوں نے لائٹ وین میں تھا لیکن کچھ سیریسلی لیا گیا. لیکن انہوں نے کہا میں نے کہا یہ ان کا بڑا پن ہے سہیل وارث صاحب کا, فلیکسیبلٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں, میں چینج کر دیتا ہوں. تو غالب ان کی کتاب اب میں امید کرتا ہوں کتاب آئے گی ود نیو ٹائٹل کور. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ صاحب. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی ضرورت جو بھی ہے 5th جنریشن وار کا حصہ ہے یہی انہوں نے بتا. اچھا سجاد میر صاحب, آخری سٹوری ہے بالکل مختصر صاحب کا, اس پہ پوائنٹ آف ویو لینے جگہ بحرین کے حوالے سے جہاں پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا, یہاں پر ایک بڑے ایک ہلچل مڈل ایسٹ بدل رہا ہے. وہ جو ایک ہمارے ٹریڈیشنل کنونشنل اسلامی بلاک گنا جاتا تھا سعودی عرب کی قیادت میں, وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہا ہے یہ آئس پر. ایک نیا بلاک ان کے نہیں یہ وہی ہیں, کوئی شامل ہو رہا ہے کوئی نہیں شامل ہو رہا. اچھا بلاک وہی بس شامل ہو رہا ہے. یہ سارا اب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کو امریکہ نے اپنا ہولڈ مضبوط کر لی ہے اور اب یہ ساری سچویشن چینج ہوگی. اب ہمارے یہاں بھی یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ ہمیں کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. ہم شاید سعودی عرب کا انتظار کر رہے ہیں, اگر کریں گے تو ہم سعودی عرب سے پہلے کریں گے. سعودی عرب کر لے گا تو پھر ہمارے بادشاہ, لیکن اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فلسطین تسلیم کرے گا تو ہم پھر تسلیم کریں گے. صحیح, کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا جی. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جناب کہ آج پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا ہے وہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے, لیکن میں اسے جمہوریت کی کامیابی نہیں کہتا. صحیح سجاد میر صاحب, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.